بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 79 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے عبارت النص اور اشارت النص کی دوسری مثال۔ قبل اس کے کہ ہم سبق کی باقاعدہ تفصیل کریں، آئیے اس کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ آج کے سبق کی عبارت وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی سے شروع کرتے ہیں۔ اب لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، کہ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں، رمضان کی راتوں میں جماع کو حلال کیا گیا۔ یہ فرمان یہاں تک، اس قول تک کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ پھر تم روزوں کو رات تک پورا کرو۔ فالامساک فی اول صبح یتحقق مع الجنابۃ، پس امساک کا جو معنی ہے، رکنے کا جو مفہوم ہے، یہ صبح کے شروع میں متحقق ہوگا جنابت کے ساتھ۔ لأن من ضرورت حل المباشرة إلى الصبح أن يكون الجزء الأول من النهار مع وجود الجنابة، اور اس لیے کہ جو صبح تک مباشرت کے حلال ہونے کی ضروریات میں سے یہ چیز ہے کہ جو صبح کا پہلا جز ہو وہ جنابت کے ساتھ ہو۔ والامساک فی ذلک الجزء صوم، اور اس جز میں بھی رکنے کو شریعت میں روزہ کہا گیا ہے، اس جز میں بھی رکنا وہ روزہ ہے۔ امر العبد باتمامہ، کہ جس کو مکمل کرنے کے لیے بندے کو حکم دیا گیا ہے۔ فکان ھذا اشارۃ الی ان الجنابۃ لا تنافی الصوم، پس یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو جنابت ہے یہ روزے کے منافی نہیں ہے۔ ولازم من ذلك ان المضمضة والاستنشاق لا ينافي بقاء الصوم، اور اس سے یہ بات بھی لازم آئی کہ بے شک کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ روزے کے باقی رہنے کے منافی نہیں ہے۔ ويتفرع منه ان من ذاق شيئا بفمه لم يفسد صومه، اور اسی سے یہ مسئلہ متفرع ہوتا ہے کہ جب کسی شخص نے اپنے منہ سے کسی چیز کو چکھ لیا تو اس کا روزہ اس چکھنے سے فاسد نہیں ہوگا۔ فإنه لو كان الماء مالحا يجد طعمه عند المضمضة لا يفسد به الصوم، پس بے شک اگر وہ پانی نمکین تھا اور اس کی نمکینی، اس کی ملاحت، اس کا ذائقہ اس نے کلی کرتے وقت محسوس بھی کیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ وعلم منہ حکم الاحتلام والاحتجام والادھان، اور اسی سے احتلام کا حکم، پچنا لگانے کا حکم، تیل لگانے کا حکم بھی معلوم ہو گیا۔ لأن الکتاب لما سمى الامساک اللازم بواسطة الانتہاء یعنی الاشیاء الثلاثة المذکورة فی اول الصبح صوما، اس لیے کہ بے شک جب کتاب نے وہ امساک جو مذکورہ تین اشیاء سے رکنے کے واسطے سے لازم آتا، جب اس رکنے کو، اس امساک کو شریعت نے، کتاب نے اول صبح میں اس امساک کو روزے کا نام دے دیا۔ علم ان رکن الصوم یتم بالانتہاء یعنی الاشیاء الثلاثۃ، تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ روزے کا رکن اشیاء ثلاثہ سے رکنے کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے۔ معزز طلبہ کرام، یہ ہماری عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے سبق کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ، اس سے قبل مصنف نے عبارت النص اور اشارت النص پر پہلی مثال پیش کی تھی، اب کذالک سے دوسری مثال قرآن مجید سے پیش کر رہے ہیں۔ وہ مثال اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ آیت آگے تک چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ارشاد فرمایا کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب ابتدائے رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور اپنی بیویوں سے جماع کی اجازت صرف اس صورت میں تھی کہ جب تک آدمی جاگتا رہے، اور سونے کے بعد یہ امور حرام ہو جاتے تھے۔
جب صحابہ کرام اس صورتحال کی وجہ سے پریشان ہوئے تو یہ حکم منسوخ کرتے ہوئے رمضان کی راتوں میں مطلقاً کھانے پینے اور جماع کی اجازت دے دی گئی۔ اسی حکم کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت لائی گئی ہے کہ جو پہلے رمضان المبارک کی راتوں میں مخصوص حالت میں جو کھانا پینا اور جماع کی اجازت تھی، مگر اس آیت نے آ کر ان 3 چیزوں کی اجازت مطلقاً دے دی، لہٰذا ان 3 چیزوں کی اباحت کا ثبوت عبارت النص سے ہوا۔ اور اسی آیت سے دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جنابت روزے کے منافی نہیں ہے۔ اگر روزہ جنابت کی حالت میں شروع ہوا ہو یا روزے کی حالت میں احتلام کی وجہ سے جنابت لاحق ہوئی ہو تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اور جنابت کا روزے کے منافی نہ ہونا یہ اشارۃ النص سے ثابت ہوا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور جمع کرنے کی اجازت رات کے آخر تک دی ہے، اور یہ بات عبارت النص سے ثابت ہے، اور یہ بات بھی عبارت النص سے ثابت ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزے کو مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ رات کے آخری جز یعنی صبح صادق کے درمیان اتنا وقت نہیں ہے کہ جنبی غسل کر سکے، کیونکہ غسل ایک ممتد فعل ہے جس کو بجا لانے کے لیے کچھ وقت اور انتظام یہ درکار ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے صبح کاذب کے آخر میں جمع کیا تو لازماً روزے کا ایک حصہ صبح صادق کی طلوع ہونے کے فوراً فوراً اس وقت میں جو روزہ ہوگا وہ حالت جنابت میں ہوگا، یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے کے فوراً بعد کے وقت میں جو روزہ ہوگا وہ حالت جنابت میں ہوگا، کیونکہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے جس کو پورا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ پورا کرنا شروع کرنے کے بعد ہی ہوگا، اور روزے کی شروع کی کیفیت حالت جنابت میں ہے۔ لہٰذا اگر روزہ جنابت کے منافی ہوتا تو روزہ کا وجود ہی نہ ہوتا، حالانکہ روزہ موجود ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ روزہ جنابت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ شے اپنے منافی کے ساتھ نہیں پائی جاتی۔ اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَلَئِن بَاشِرُوهُنَّ سے اشارۃ النص سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جنابت روزے کے منافی نہیں ہے، لہٰذا جنابت کا روزے کے منافی نہ ہونے سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ غسل جنابت میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانا روزے کے منافی نہیں ہے، چونکہ غسل جنابت میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانا دونوں فرض ہیں، البتہ روزے کی حالت میں کلی کی جائے گی، غرغرہ نہیں کیا جائے گا، یہ ایک احتیاطی پہلو ہے۔ اور پھر مصنف علیہ رحمہ نے وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ سے مصنف نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا روزے کی صحت کے منافی نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر روزہ دار کوئی چیز چکھ کر تھوک دے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ جب نمکین پانی کے ذریعے کلی کرنے اور اس کے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو پانی کے علاوہ دوسری شے کے چکھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور وعلماء سے مصنف یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے رکنے کو روزہ قرار دیا ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کسی شخص کو خواب میں احتلام ہو جائے یا پچھنے لگوائے یا تیل لگائے تو یہ امور روزے کے منافی نہیں ہے، لہٰذا ان امور کے واقع ہونے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے، کھانا، پانی، جمع، جس میں نیت بھی ضروری ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ عز و جل ہم مزید آگے اس کو اگلے ابواب میں بیان کریں گے، اگلی فصول میں بیان کریں گے۔ تو پچھنے لگوانے کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے افطر الحاجم والمحجوم، پچھنے لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کو روزہ افطار ہو گیا۔ تو اب اس حدیث کا کیا مطلوب و مفہوم ہے؟ تو اس حدیث میں یہ بتلانا مقصود نہیں ہے کہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا، بلکہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ روزہ ٹوٹنے کے قریب ہے۔ وہ اس طرح کہ جو پچھنا لگانے والا ہے وہ منہ کے ذریعے خون کو چوستا ہے، ممکن ہے کہ چوسنے کی وجہ سے حلق سے اتر جائے، تو لہٰذا روزہ ٹوٹنے کے قریب ہے، اور روزہ ٹوٹ سکتا ہے ایسے۔ اور پچھنے لگوانے والے کا روزہ ٹوٹنے کے اس طرح قریب ہے کہ کمزوری کی وجہ سے عموماً روزہ توڑ دیا جاتا ہے، تو لہٰذا اس
حدیث کی کچھ اس طرح سے تشریح جو ہے وہ علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آج کے سبق میں ہم نے کچھ طویل عبارت پڑھی ہے، اور اس عبارت میں در حقیقت عبارت النص اور اشارت النص کی دوسری مثال بیان کی گئی، اس پر متفرق کچھ مسائل بھی بیان کیے گئے۔ تو اس سبق کو اپنے الفاظ میں نوٹ کریں، اپنے رجسٹر پر لکھیں اور اس سبق کو محفوظ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ عبارت النص اور اشارت النص کا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث سے کیا تعلق ہے، واضح کریں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھ سکتے ہیں یا نمکین پانی سے کلی کریں تو کیا حکم ہے، قرآن مجید کی روشنی میں واضح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔